ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، تہجد میں کھڑا ہوا ہے، بتائیں کچھ کسر رہ گئی ہے؟ اور روزے کی حالت میں بھی ہے، روزہ بھی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، تہجد میں کھڑا ہے، اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے، کچھ اور کسر باقی رہ گئی ہے؟ اگر رہ گئی ہو تو بتا دیں۔ کوئی کسر باقی نہیں رہی، سب سے افضل جگہ پر، سب سے افضل کام۔ بسا اوقات انسان اس وقت بھی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اس وقت بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ کی ایک نافرمانی میں مبتلا ہے، اس وقت بھی اللہ کی ایک نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کا حساب و کتاب کا معاملہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بالغ ہونے سے بعد سے لے کر اب تک ہم مستقل ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ہم مستقل ان گناہوں میں مبتلا ہیں، کبھی بھی مطمئن نہ ہو، اور صرف گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا اس کے اوپر غصہ اور غضب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ایک طرف کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک نافرمانی کی وجہ سے اس نافرمانی کا غصہ اللہ کا الگ سے ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس غصے کے اثرات الگ سے اللہ کے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کہیں نہ کہیں اللہ کو ہمارے اوپر غصہ ہے، رب کائنات کو، ہمیں بنانے والے کو، ہمیں تمام نعمتیں دینے والے کو، ہمیں صحت و تندرستی، روزگار، ہر اعتبار سے خوشیاں دینے والے کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔